بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے احباب ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جب ان کی کوئی رکعت نکل جاتی ہے تو پھر وہ غلط طریقے سے پڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو انگلیوں سے سمجھاؤں گا بہت آسان طریقے سے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی 3 رکعتیں نکل گئی اور 1 رکعت کسی کو ملی ہے، تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ الٹا پڑھتے ہیں کہ وہ کھڑے ہونے کے بعد تیسری رکعت پڑھتے، پھر دوسرے، پھر پہلی، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کی جماعت کے ساتھ اگر آپ کی 1 رکعت نکل گئی، یہ پہلی رکعت ہے، یہ دوسری، یہ تیسری، یہ چوتھی۔ اب اگر آپ کی 1 رکعت نکل گئی ہے اور باقی 3 رکعتیں آپ کو مل گئی، تو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سبحانک اللہم، کیونکہ آپ کی پہلی رکعت نکل گئی تھی تو لہٰذا آپ نے سبحانک اللہم سے پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کی 2 رکعتیں نکل گئی اور آخر کی 2 رکعتیں آپ کو ملی ہے، تو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ پہلے یہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ پہلے دوسری والی جو رکعت ہے وہ نہیں پڑھنی ہے، بلکہ پہلی والی رکعت پڑھنی ہے، کھڑے ہونا ہے اور ثنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم اور سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ رکعت مکمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانی۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کی 3 رکعتیں نکل گئی اور آخر کی 1 رکعت آپ کو مل گئی ہے، تو پھر آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ نے پھر پہلے یہ نہیں پڑھنا ہے، اور یعنی تیسری رکعت نہیں پڑھنی، دوسری بھی نہیں پڑھنی، بلکہ پہلی رکعت اپنے پڑھنی۔ آپ کھڑے ہو جاؤ گے اور ثنا سبحانک اللہم سے پڑھو گے، پھر سورت ملاؤ گے، اس کے بعد پھر یہ رکعت مکمل ہو جائے گی۔ جب یہ رکعت مکمل ہوگی تو پھر آپ نے یہ دوسری رکعت، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جاؤ گے، کیونکہ 2 رکعتوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے، چونکہ آپ کو آخر کی رکعت مل گئی اور شروع کی آپ نے پڑھ لی، پھر آپ بیٹھ جاؤ گے قاعدہ میں۔ قاعدہ میں بیٹھنے کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جاؤ گے، تو پھر کھڑے ہو گے، پھر آپ دوسری رکعت پڑھو گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری رکعت کیسے پڑھو گے؟ کہ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھو گے اور پھر سورت ملاؤ گے، اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت آپ پڑھو گے۔ تیسری رکعت چونکہ وہ اس میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، سورت نہیں ملائی جائے گی۔ یہ میں فرض کی بات بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ ظہر کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہو یا عصر کی نماز، اب اگر مثال کے طور پر 4 رکعتیں نکل گئی، تو 4 رکعت نکلنے کے بعد آپ آخری قاعدے میں آپ کے ملے ہیں، تو پھر آپ نے 4 رکعتیں کیسے پڑھنی؟ کھڑے ہونا ہے، پہلی رکعت پڑھنی ہے ثنا سبحانک اللہم، سورت ملانی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، پھر دوسری رکعت، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ یہ تو آسان ہے، لیکن جو طریقہ میں نے بتایا ہے کہ کس ترتیب سے پڑھنی، الٹا نہیں پڑھنا ہے، الٹا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ نے اگر آپ کی جو رکعتیں نکل گئی تو آپ نے پھر شروع والے رکعت سے شروع کرنا ہے، ایسے نہیں کہ آپ الٹا شروع کر دیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پر، کیونکہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، غلط نماز پڑھتے ہیں، الٹا نماز پڑھتے ہیں، یا وہ شش و پنج میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، تاکہ جو لوگ غلط نماز پڑھیں تاکہ ان کو بھی صحیح نماز پڑھنے کا اندازہ ہو سکے، اور جو صحیح مسئلہ ہے ان کو سمجھ میں آ سکے، اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔